کہانی کیسے ہیں آپ کے لیے پھر سے نئی قسط لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے؟ میں تمہارا آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی دادی نے کہا تھا کہ آج دلہن تھکی ہوئی ہے تو ہم کھانا بھجواتے ہیں۔ لڑکی کے جواب نے شیر دل کو خوشگوار احساس سے دوچار کیا۔ واہ جی، دلہن کا اتنا خیال! کچھ دن وہ کچن میں آ کر برتنوں سے مڑ کڑھائی، گرم گرم چپاتیاں اور کھیر نکالنے لگا۔ پھر واپس آ کر لڑکی کو خالی برتن دیے اور دروازہ بند کیا۔ آ جاؤ رشنا، کھانا کھا لو، نیچے والوں نے بھجوایا ہے۔ وہ خوش برآمدے میں رکھی میز پر برتن رکھنے لگا۔ رشنا دوسرے کمرے سے باہر نکلی اور غالباً فریش ہو کر آئی تھی۔ چہرے پر پانی کے قطرے تھے یا آنسوؤں کے، شیر دل نے غور کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آج تمہاری وجہ سے میرے بھی عیش ہو گئے ہیں۔ اور رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے بولا، تم کھاؤ نا۔ پھر رشنا کے آگے پلیٹ سرکائی تو رشنا نے تھوڑا سا سالن اس میں ڈال کر روٹی اٹھا لی۔ وہ آہستہ آہستہ کھا رہی تھی کہ جبکہ شیر دل خوب سیر ہو رہا تھا۔ آج تو مزہ ہی آ گیا تھا۔ اتنے دنوں سے اپنے ہاتھ کے جلی سڑے یا باہر کے بے ذائقہ کھانے کھاتے وہ تنگ آیا ہوا تھا۔ رات کو وہ میٹرس اور اپنا ضروری سامان کمرے سے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے آیا۔ اعصابی تھکن اتنی سوار تھی کہ منٹوں میں بے خبر ہو گیا۔ صبح حسب معمول شیر دل کی آنکھ کھلی، نہا دھو کر کچن میں آ کر حسب معمول ناشتہ بنایا اور ناشتہ کر کے تیار ہوا۔ پھر بیرونی دروازے کو انٹرنل لاک سے بند کیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ شیر دل، بھیا ادھر تو آؤ، بڑی بی کی آواز نے رکنے پر مجبور کیا۔ جی، وہ ہمیشہ کی طرح ان کے بلاوے پر بے مروت سے ان کے پاس آیا۔ اپنا ناشتہ خود بنایا ہے؟ دلہن نے بنا کر نہیں دیا؟ انہوں نے تفتیشی انداز میں بات شروع کی تو شیر دل گڑبڑا کر رہ گیا۔ آج بھی جلا پراٹھا کھایا ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے۔ بیوی کے ہوتے میاں ایسا ناشتہ کرے؟ وہ ایسے تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ خالہ جی، آج وہ تھکی ہوئی تھی تو میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ شیر دل نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر صفائی دی۔ یہ اچھی بات نہیں، تھکے ہوئے تو تم بھی ہو، پھر آفس ہی جا ہی رہے ہو نا، میں دلہن سے بات کروں گی۔ میاں کا خیال نہیں رکھتی؟ وہ بولی تو شیر دل گھبرا گیا۔ نہیں، آپ اسے کچھ مت کہیے گا، میں نے ہی سے نہیں جگایا۔ ہائے، کیوں نہ کہوں، اتنا سادہ مزاج میاں کی قدر ہی نہیں، میں تو سمجھاؤں گی۔ وہ ایک عزم بولی تو شیر دل خاموش ہو گیا۔ رشنن کے سمجھانے پر نہ جانے کیسے ری ایکشن دے، یقیناً وسعت بیان کر دے گی۔ اس نے پریشانی سے سوچا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ پھر سارا دن آفس کے کاموں میں الجھا رہا۔ شام کو واپسی پر حماد کے پاس چلا گیا۔ یہ لے اپنی گاڑی کی چابی، تھکے ہوئے سے انداز میں صوفے پر گرتے شیر دل نے چابی میز پر رکھی۔ صرف چابی، گاڑی بھی لایا ہے نا؟ حماد نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں، گاڑی بھی لایا ہوں، گاڑی کے ساتھ حیدرآباد سے ایک لڑکی بھی میرے ساتھ چلی آئی ہے۔ وہ دوست کو سامنے دیکھ کر اتنی پریشانی نہ چھپا۔ کیا مطلب، کیسے بٹھا کر آیا ہے تو؟ حماد بری طرح چونکا۔ یار، وہ اصل میں شیر دل نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے تمام بات حماد کو سنا دی۔ ارے، یہ تو ڈرامائی کہانی بن گئی میرے شیر۔ وہ شیر دل کے کندھے پر دم مار کر ہنسا۔ تجھے تو بیٹھے بٹھائے دلہن مل گئی اور اب بڑی می کا منہ بند ہو گیا۔ وہ آنکھ دبا کر بولا تو شیر دل نے اسے گھورا۔ اماں گھر آ جائیں تو اسے گاؤں چھوڑ آؤں گا۔ ہاں، تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ اسے ہمیشہ پاس رکھنا۔ حماد اب بھی شرارت پر آمادہ تھا۔ ویسے دیکھنے میں کیسی ہے؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگا۔ بہت خوبصورت، شیر دل نے بے اختیار کہا۔ یہ بات پھر اسے دل کا، تیرے دل کو کچھ ہوا؟ مطلب جو فیلنگ تبو کے لیے نہیں آتی تھی وہ اسے دیکھ کر محسوس ہوئی۔ اس کے سوال پر شیر دل نے دوست کو جوابی دھپ ماری۔ یار، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ میں اس لڑکی کی مدد کرنے کی نیت سے اسے ادھر لایا ہوں۔ شیر دل نے سنجیدگی سے کہا۔ تو نیت بدل کر کچھ اور سوچ لے، تیرا کیا جاتا ہے؟ حماد ہنوز اس موڈ میں تھا
تیرے جیسا دوست بس اپنی قسم کا ایک ہی ہوگا۔ میں یہاں پریشان بیٹھا ہوں اور تو بڑی بی کو وہ سچ نہ اگل دے، میں جھوٹا پڑ جاؤں گا۔ اور تو سنجیدہ ہی نہیں ہو رہا، شیردل جھنجھلایا۔ تو اس کو سمجھانا تھا نا تجھے ہلکا نہ کرے، کچھ دن گزار لے ہماری بھابھی بن کر۔ اس بہامات کا لہجہ سنجیدہ مگر آنکھیں شرارت پر آمادہ تھی۔ وہ کچھ سرپھری سی لڑکی ہے، بات سمجھے بھی تو کیسے؟ شیردل کچھ مایوسی بولا، لگتا ہے ہماری عارضی بھابھی کافی تیز ہے۔ حماد نے کچھ دور سرک کر کہا۔ مبادا شیردل پھر ساری حد سے تواضع نہ کر دے، تجھ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ شیردل بھونا اور یہ مزید کہے سنے بنا حماد کے گھر سے نکل آیا۔ گھر نزدیک آیا تو وہی پریشانی ذہن میں سوار ہوئی۔ لاک کھول کر اندر آیا تو گھر میں بڑی بی کی پوتیوں کو رچنا کے ساتھ برآمد میں بیٹھا پایا۔ شیردل کو دیکھ کر وہ فوراً جانے کو اٹھی۔ اچھا بھابھی ہم چلتے ہیں۔ وہ رچنا کو خدا حافظ کر کے نیچے بھاگی۔ بھابھی، شیردل نے بوئے چھوڑ کر رچنا کو دیکھا جو اب کمرے میں جا رہی تھی۔ تو کیا رچنا نے ان کی حقیقت نہیں بتائی؟ شیردل نے ایک دم ہی خوش ہوا۔ پھر وہ چھوٹے قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں آیا، فریش ہو کر باہر نکلا۔ اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ سو کچن میں چلا آیا۔ صاف ستھرے باورچی خانے کو دیکھ کر خوشگواری سی محسوس ہوئی۔ پھر نتنوں سے کھانے کی خوشبو ٹکرائی تو دیگچے کا ڈھکن اٹھایا، چکن کا سالن بنا ہوا تھا۔ وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ چلو رات میں کچھ بنانے سے جان چھوٹی۔ شیردل نے پھر ہاٹ پاٹ کا ڈھکن ہٹایا تو روٹی بھی رکھی تھی۔ وہ چائے کے ساتھ کھانا بھی ابھی نکال لایا، چونکہ روٹیاں دو ہی رکھی تھی تو امکان یہی تھا کہ رچنا کھانا کھا چکی تھی۔ عالم آرا نانی کے گھر لگتا ہے جلدی رات کا کھانا کھا لیا جاتا ہوگا۔ شیردل نے لقمہ توڑتے ہوئے خیال کیا۔ سالن لذیذ تھا اور روٹی بھی اماں کے ہاتھ جیسی نرم۔ چلو رچنا کے آ جانے سے کچھ تو فائدہ ہوا۔ وہ کھانا کھا کے اپنے کمرے میں آ گیا اور بستر پر لیٹے کر آنکھیں موند لیں۔ ابھی کہانی جاری ہے۔ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگ رہا ہے مجھے کمنٹس کر کے بتائیں۔ لائک کریں میرے سٹوری کو اور شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میرے چینل کو۔ تھینک یو۔